حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ جنت تو ان کی ہے، تم کون ہو تو روکنے والے؟ اگر ان کا غلام ہے، شرابی بھی ہے، جنتی بھی جاتا ہے۔ میں نہیں کہا بلکہ اعلیٰ حضرت اور فقہاء نے کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، ایسی محفلوں سے بچائیے جہاں دیوبندی وہابی آ رہے ہیں۔ ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بچیے جس مسجد میں دیوبندی وہابی ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی مسجد نہ ملے جو ایسی ہو جہاں پر خبیث آ رہے ہیں اور وہاں پر صرف سنیوں، ایسی مسجد نہ ملے کہ جس میں وہابی دیوبندی نہ آئے، تو آپ کے اندر یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ آپ مسجد میں ہی نماز پڑھیں۔ شریعت نے ہر ایک چیز کا راستہ دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سفر میں ہیں، شریعت نے کہا کہ قصر پڑھو۔ بات سمجھ رہے؟ عورت ناپاک ہے، نماز اس کے لیے بات سمجھیے گا، شریعت نے راستے دے دیے۔ مثال کے طور پر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کر دیا ہے کہ مسجد میں جائیں گے تبھی نماز بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں جانے کی بنیاد پر آپ کی نماز صحیح ہوگی ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اگر مسجد عاشقان مصطفیٰ کی ہو، مسجد میں نماز پڑھنے والے عاشقان مصطفیٰ اور نماز پڑھانے والا بھی عاشق مصطفیٰ، تب آپ جائیے نماز پڑھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مسجد میں یزیدی بھی آ رہے ہیں، حسینی بھی آ رہے ہیں، بات سمجھیے گا، اور نماز پڑھانے والا بھی گڑبڑ، تو آپ کی نماز کیوں؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والوں پہلے ایمان عشق رسول مکمل ہونا چاہیے۔ اور بس آخری بات کہہ دوں کہ مسجد تو یہاں کی ہے، کعبہ شریف میں جب نجدی امام آیا تو علماء نے فرمایا اب ہم نماز الگ پڑھیں گے کعبہ کے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر۔ کیا بات! مسجد نبوی شریف جو حضور کی مسجد، علماء نے کہا حضور کی مسجد تو ہے لیکن امام حضور والا نہیں ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی مسجد، لیکن حضور کی مسجد میں امام بھی حضور والا چاہیے۔ کیا بات! سبحان اللہ۔ ایک وقت کی نماز 50,000 کا ثواب، ایک نماز پڑھیے تو 50,000 کا ثواب۔ جب وہ مسجد ہم نے چھوڑ دی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا بات! سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں ڈال دینا کہ مسجد میں ہی نماز ہوگی، مسجد میں نماز، ابے مسجد تو مسجد ہے کیا؟ حضور کے پاس آیا، حضور افتتاح فرما دیجیے، فرمایا ابھی حدیبیہ کو جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، واپس آ کر بتاؤں گا، تشریف لے گئے۔ جب حدیبیہ سے واپس آئے کہا حضور کہا حضور افتتاح فرما دیجیے۔ رب کا کلام وحی الہی نازل، حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ منافقوں نے اڈا بنایا ہے۔ کیا بات! حضور نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے اٹھا کے ڈھا دو، ڈھا دیا، فرمایا اس میں آگ لگا دو، اس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ لیجیے گا، مسجد ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کعبۃ اللہ کا امام اگر عاشق رسول نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ کعبہ اللہ کا ہے اور امام اس میں سچا غلام رسول ہونا چاہیے، عاشق رسول ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کعبۃ اللہ کے اندر مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کسی غیر مثال عیسائی کو کھڑا کر دیا، آپ نماز پڑھیں گے؟ نہیں بولیے پڑھیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان۔ تو ہر جگہ ایمان کی، اسلام کی شرط ہے۔ یہ ہرتا کی مسجد تو چھوڑیے، حرم شریف کو ہم نے اسی لیے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیے، ایمان بچائیے، ایمان بچائیے۔ آپ پرہیز کیجئے، جہاں شادی بیاہ کے اندر دیوبندی وہابی تبلیغی آ رہے ہیں وہاں پر آپ مت جائیے۔ 2 روٹی بوٹی کے چکر میں اپنا ایمان مت خراب کیجیے۔ چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب کون کس وقت کے اندر دنیا سے چلا جائے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لوگ بولے کورونا میں وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، تو میں نے کہا وہ چلا گیا تو بچا رہے گا؟
चल कोरोना में नहीं मरा, मरना तो है। सबसे बड़ी चीज क्या बर्बादी? आला फरमाती है गफलत मौत। मौत से गफलत आदमी को हलाक कर देती है। गफलत मौत, आदमी हर वक्त मौत याद करो कि हाँ मरना है, ये घर बना लिया, ठीक है, अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए यही जज्बा है, लेकिन ईमान वाले का आखिरी और असली मकान आखिरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मकान आखिरत है। जैसा कर सब दुनिया है, ये सिर्फ दुनिया इसलिए है, आए हो हुजूर के लिए लगो, दहन में ज़बान तुम्हारी लगे। हमारे यहाँ पर चलो, ये सफर है, सफर। फरमाया हुजूर जिंदगी क्या है? फरमाया जिंदगी ये है कि एक मुसाफिर जा रहा था, धूप थी और उसके अंदर पसीना आ गया, एक सायेदार दरख्त के दरमियान खड़ा हो गया। जितनी देर वो रुका पसीना सूख गया, फिर फरमाया जितनी देर वो पेड़ के नीचे रुका, इसी का नाम दुनिया जिंदगी है। हमारी असल जिंदगी आखिरत है। फरमाया यहाँ तक फरमाया इस कमीनी दुनिया की तरफ आंख उठा के मत देखो। फरमाया जो अदुबुल्लाह हैं ये भी मलऊन, दुनिया भी मलऊन, मलऊन मलऊन को दे दी गई, मलऊन को दे दी गई। फरमाया आगे फरमाया अगर ये ना होता कि लोग एक दीन एक मिल्लत पर हो जाएं, मफ़हूम में आयत करीमा पेश कर रहा हूं, कुरान पाक दिखा दूंगा। फरमाया तो हम बना देते जो अल्लाह के दुश्मन हैं, उनके घर सोने और चांदी के, उनकी छतें सोने की, उनके सीने चांदी और सोने हीरे के। लेकिन फरमाया ये क्या है? ये जीते जी का बरतना। अरे भाई आप 10,000 करोड़ भी आपने कमा लिया, 60 साल की उम्र हो गई, 10,000 करोड़ हो गए, आपकी 70 साल की ज्यादा उम्र है, 70 साल के 10 साल के बाद मुनकर नकीर है, चलिए कब्रिस्तान। अब 10,000 करोड़ लगा हुआ अलमारी के अंदर, आप लेटे कब्रिस्तान के अंदर। सच्चाई यह है दुनिया में हमेशा यहाँ रहना नहीं है, यहाँ तक के याद रख लीजिए, एक रवायत मैंने पढ़ी कि हुजूर सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, जब एक मकान को पुख्ता पाया तो चेहरा फेर लिया। गौर तो कीजिए, ये तो इसलिए बना भी लिए बुजुर्गों ने कि लौना ये समझेंगे ईमान वालों को, ये पागल बात ही नहीं सुनेंगे, ये समझेंगे नहीं है कि इनके पास क्या छप्पर पड़ा हुआ, उधर तो मकान है मौलवी मुल्ला के पास, उधर तो बिल्डिंगें होटलें हैं, उधर उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। इसलिए वरना हमारे बुजुर्गों ने इसकी भी तरफ परवाह नहीं की, क्या बता रहा हूँ, और आज भी परवाह ना करें वो। लेकिन सिर्फ इसलिए नियत ये है कि ये कौम फिर अब मानने वाली वो ईमान वाली नहीं रह गए। अब तो नाप रहे हैं इससे कि किस पीर के पास पैसा ज्यादा है, बोले उसके पास 10 करोड़, इसके पास 1 करोड़, बोले वो हक पर है जिसके पास 10 करोड़ है।